صحیح بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے، پورا چیپٹر کتاب الصلاح چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 10 حدیثیں ہیں 483 نمبر سے لے کر 492 نمبر تک، اور امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ باندھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں کو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوئی ہے ان جگہوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں پر نماز پڑھنا، اور پھر 10 احادیث لے کے آئے ہیں جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے۔ سبحان اللہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر حج کے دوران، یہ 10 احادیث کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، سفر حج کے دوران جب اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب گئے تو وہ ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی۔ کسی ٹیلے کے، وہ بڑی ڈیٹیل آتی ہے، میں حیران ہوں کہ راوی نے وہ جگہ کیسے یاد رکھی ہوئی ہیں، کسی ٹیلے کے پاس، پھر حتیٰ کہ وہاں ایک مسجد تھی، مسجد میں نفل نہیں پڑھتے تھے، مسجد کے پاس ساتھ ایک جو ہے پتھر تھا، وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، میں یہاں پر نماز پڑھوں گا۔ اور کئی جگہ ایسی تھی جن کے آثار برساتی نالوں کی وجہ سے بہہ چکے تھے، تو ان جگہوں کو تلاش کر کے نالوں میں جا کے بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہے محبت کے رنگ جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہوں کو تبرک سمجھنا اور وہاں پر جا کر نماز پڑھنا۔ لیکن اب یہاں پر 2 پینڈولم کی ایکسٹریمز آ گئی ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ ایک پینڈولم کی ایکسٹریم پہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو بنیاد بنا کر آپ کے بعد اور اپنے بزرگوں، جوگیوں اور صوفیوں اور اپنے علماء کے تبرکات کو بھی جو ہے وہ برکت کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا۔ جی یہ پاک پتن میں بہشتی دروازہ ہے، جی یہ بری امام کے چلے کی جگہ ہے، جی یہاں فلاں کام ہوا کرتا تھا، یہاں فلاں بزرگ بیٹھا کرتے تھے، یہ فلاں چیز ہوا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اپنے بزرگوں پر، جوگیوں پر پورٹریٹ کر دیا، سخت گستاخی۔ شعر اللہ صرف وہی ہوں گے کہ جن کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شعر اللہ ڈکلیئر کریں گے یا صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر عمل ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ ہاں جنتی ٹکڑا ہے لیکن پاک پتن میں نہیں۔ وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک ریاض الجنہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا۔ اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے۔ قبر کا لفظ لکھا ہے امام بخاری نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں آج اس جنتی ٹکڑے میں، اس لیے امام بخاری نے قبر کی ہیڈنگ بنائی ہے، قبر سے لے کر ممبر تک۔ تو یہ ہے ایک ایکسٹریم کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی چیزوں کو جو ہے وہ بھی شعر اللہ ڈکلیئر کر کے ان کا احترام کرنا شروع کر دینا، اور دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے جو امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری اور ان کے چند فالوورز نے، میں تمام اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، ان کے چند فنیٹک قسم کے جو مقلدین ہیں انہوں نے گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور معاذ اللہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو بدعت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کرے، بہت بڑی گستاخی ہے۔ میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں، یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل عین قرآن کے مطابق ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 32، آپ کی آیت نمبر 8 دیکھ لیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کے مقامات کی، شعر اللہ کی، صفا مروہ بھی شعر اللہ، خانہ کعبہ بھی شعر اللہ، مصحف شریف بھی شعر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہیں بھی شعر اللہ، غار حرا بھی شعر اللہ، غار ثور بھی شعر اللہ، یہ تمام شعر اللہ ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے۔ متقی شخص شعر اللہ کی عزت کرے، تو ابن عمر سے بڑھ کر کون متقی ہوگا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے عبداللہ بن عمر پر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو امام ابن تیمیہ نے یہ جو نظریہ بغیم بینہ ان کی وجہ سے اڈاپٹ کیا، زدم زدہ، جب اس طرف لوگ صوفیوں کی ایکسٹریم میں گئے، ان کو غصہ آیا، وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے اور اپنا نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ ان کی کتاب ہے اقتداء صراط مستقیم، مشہور کتاب ہے جو ان سے ثابت ہے، اور
پاکستان میں جو دارالسلام والے ہیں پوری دنیا میں یہ کتاب چھاپ رہے ہیں، اردو ترجمے کے ساتھ، اہل حدیث کے ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے، اور مکتبۃ الشاملہ میں 390 نمبر صفحہ ہے جس پر انہوں نے لکھا ہے، یہ اب ان کے الفاظ میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں پر نماز پڑھنا کوئی نیکی کا کام ہوتا یا اچھائی کا کام ہوتا، مستحب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، کہ یہ کوئی اچھائی کا کام ہوتا تو خلفائے راشدین بھی کر لیتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین سے یہ ثابت نہیں، یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اور ساتھ انہوں نے وہ حدیث بھی، یہ پوری حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد عنقریب تم اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی چیزیں داخل ہوں گی، بدعات داخل ہوں گی، اس وقت میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اور پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین نے نہیں کیا بلکہ ابن عمر نے یہ بدعت کی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ سے پہلے 700 سال میں کسی محدث، کسی صحابی، کسی تابعی نے ابن عمر کے اس عمل کو بدعت کہا ہو۔ امام بخاری ایڈنگ بنا رہے ہیں اور انہوں نے بدعت کہہ دی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو توحید کے نشے میں، توہین میں نہیں چلے جانا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں توحید بیان کرے، توہین بیان نہ کرے۔ تو الحمدللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو عمل کیا بالکل ٹھیک عمل کیا، ورنہ یہ کام ہوتا تو صحابہ کرام ان پہ بدعت کا فتویٰ لگا دیتے۔ اور پھر جو ان کے وہ مقلدین ہیں وہ جھوٹی ان کی طرف سے پیش، وہ جی انہوں نے بدعت کو لغت کے معنوں میں استعمال کیا ہے، اصطلاح کے معنوں میں نہیں کیا۔ بھائیو لغت کے معنوں میں کیا ہوتا تو یہ حدیث تو نہ ساتھ لکھتے کہ میرے بعد بدعت دیکھو گے تو بچنا ان بدعتوں سے، یہ کیوں ساتھ لکھا انہوں نے بدعت کے زمرے میں لکھا۔ اور الحمدللہ میرے پاس ٹیلی فون کال ریکارڈ ہے، اہل حدیث کے اس وقت بہت بڑے عالم ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب حفظہ اللہ، 45 منٹ کی فون کال میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے۔ اس میں جب میں نے ان کو یہ حوالہ پیش کیا، پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا، لیکن انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ امام ابن تیمیہ کا ذاتی عقیدہ ہے، ہم اس سے بری ہیں، ہم ان کی اس معاملے میں تائید نہیں کرتے، ہم کتاب و سنت اور صحابہ کرام سلف کے منہج کے اوپر ہیں، ہم ان چیزوں کو بدعت نہیں کرتے بلکہ ان کو شعائر اللہ سمجھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ حیران کن بات ہے، ایک طرف تو اتنا ایکسٹریم رویہ، دوسری طرف اسی کتاب میں اقتداء صراط مستقیم میں مکتبۃ الشاملہ کے مطابق 294 نمبر صفحے میں امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ٹھیک ہے اس لیے ثواب ملے گا۔ ادھر اتنے لینیئنٹ ہو گئے، ادھر اتنے سخت، ادھر اتنے لینیئنٹ۔ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو، تو دونوں طرف غلو کر گئے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں اور سنن نسائی میں، کل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ثواب ملے گا۔ تو بھائی تمام بدعتیں جو جاری کی جاتی ہیں وہ ثواب کی نیت سے کی جاتی ہیں، اس نے نیت تو پیچھے ہوتا ہے۔ اہل تشیع بھائی جو کرتے ہیں ان کے پیچھے جو ماتم کی جو ہے پوائنٹ آف ویو، وہ محبت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کھٹنے کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ بات نہیں ہے، حسن نیت جو بھی ہو، جو عمل بھی بدعت ہوگا، میں نہیں اس کو بدعت سمجھتا۔ میلاد والا میرا لادہ سے لیکچر ریکارڈ ہے، میں نے اس پہ جو درمیان کا موقف ہے وہ بیان کیا ہے، اہل سنت پاک.com پہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہے 12 ربیع الاول کے اوپر، ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہاں میں خصوصاً اہل حدیث بھائی جو کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، ان کے لیے بھی بیان کر دوں کہ یہ میرا صرف ذاتی نظریہ نہیں ہے، اہل حدیث میں سب سے زیادہ جو کتابیں لکھنے والے عالم ہیں عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے عذاب برزخ اور اعادہ روح، اس میں امام ابن تیمیہ کے جو عقائد ہیں ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر کے، جو وہ سماع موتا کے عقیدے کو مانتے تھے اس پر رد کر کے انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم یہ صوفیاء کے طبقے میں سے، یہاں تک لکھ دیا عبد الرحمن کیلانی صاحب نے۔ تو انہوں نے جب وہ چیزیں پڑھی، باقی کافی ساری چیزیں، تو انہوں نے رد کر دیا۔ الحمدللہ یہ میری اکیلے کا رد نہیں ہے، علمی رد کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابن تیمیہ کی عبارات ہیں یہ واقعی موجود ہیں، اسی طرح ہیں؟ ہاں موجود ہیں اور بالکل غلط ہیں۔ غلط ہیں؟ ہاں بالکل غلط ہیں۔ صحیح۔ اس کو ہم کہتے ہیں دمبے کی چوٹ کہتے ہیں۔ دوسری کتابیں جو ہے نا اس میں بھی غلط باتیں، ٹھیک ٹھیک۔ عبداللہ بن
عمر کے بارے میں تو جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. اگر سے ہم اس کو ایک عالم سمجھتے ہیں، اہل سنت کے ایک عالم تھے، ٹھیک ٹھیک لیکن ان کی جو غلطیاں تھی غلطیوں سے ہم بری ہیں، ٹھیک. معصوم نہیں تھی. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی. عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا انہوں نے کہا؟ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کوئی بات انہوں نے وہ بدعت والی کو کہی ہے نا. ٹھیک ٹھیک. پتہ نہیں کوئی آدمی جو ہے یعنی وہ ایسا کرتے تھے نا کہ جہاں رسول اللہ جی 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 وہ پیشاب کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. تو وہ بھی وہاں نماز پڑھتے تھے. تو یہ تو اتحاد ہے، یہ تو بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. شیخ صاحب میں ابھی آپ کے سامنے کہتا ہوں یہ بات کہ ابن تیمیہ کی باتیں غلط ہیں. میں تو بریلویوں پہ بھی فتوا نہیں لگاتا، تو ابن تیمیہ پہ میں نے کہاں سے فتوا لگانا ہے؟ یہ آدمی حدیث کا مسلک جو ہے یہ ہے نا جی. کتاب و سنت. جی جی. اس کے بعد اجماع کا نمبر ہے. ٹھیک ٹھیک. اس کے بعد جو ہے نا یاد آئے گا. آپ کتاب و سنت کے خلاف جی یا جی. اجماع کے خلاف کوئی بات ہے نا کہ جی جی. جی اور میرا خیال ہے کہ ابن تیمیہ پر یہ کوئی اجماع نہیں ہوا جی جی. کہ وہ ان کی ہر بات صحیح ہے. صحیح. یعنی ان کی ہر بات جو ہے نا یہ اتنے جتنے کو جو کہ حافظ صاحب بھی یا دوسرے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا جی جی. جی جی. تو سارے علماء جو ہے ان کی ہر بات صحیح تھی. ان کا کوئی بھی لیکچر دیکھ لیں، یہ حدیث کے اوپر ہی بات کرتے ہیں، بخاری مسلم اور صحیح حدیث صحیح حدیث صحیح حدیث صحیح حدیث. یہ ان کا زور صحیح حدیث پہ ہوتا ہے. تو یہی ہمارا بھی ہے کہ صحیح حدیث ہی ہونی چاہیے. تو کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حدیث ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہم 4 چیزوں کو حجت مانتے ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور اجتہاد. جو انہوں نے لائبریری بنائی ہوئی ہے میرے خیال میں ادھر ایک وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ وہ 4 اصول لکھے بھی ہوئے ہیں میرے خیال میں. ہاں لکھے ہیں. اپنے سفران میں میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ علی بھائی جو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں جی جی. جو لوگ ہیں انہیں بڑا کام کر رہے ہیں. جی جی. ہماری دعوت ہے نا ہماری رینج میں ہے نا. جی جی. جو بتائے گا غلام عثمان صاحب کی مسجد میں یہاں سے ہوتا ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے. جی جی. پڑھے لکھے لوگوں میں کام کر رہے ہیں اور جی. خواہ بخواہ انہوں نے میری مخالفت کر کے اس میں مجھے بھی شامل کر دیا. اس نے کہا آپ بھی جو ہے نا وہ علی والا عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ ظاہر نہیں کر رہے، یعنی دل میں آپ کو وہی عقیدہ ہے اور ظاہر نہیں کر رہے. میں بہت پریشان ہوا. میں خود میں شاید جیسے آپ پریشان ہیں کہ آپ کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، ویسے میں پریشان ہوں، میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں. شیخ صاحب یہ مجھے بتائیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، یہ مجھے بتائیں کہ یہ کہنا کہ جی عذاب قبر کو بندہ دیکھ سکتا ہے، لوگوں کے عواقب معلوم کر سکتا ہے کشف کے ذریعے، اور ایک بندے سے انگلی کی طرف اشارہ کرے اور وہ مر جائے اور پانی پہ چلنا شروع کر دے، تو یہ تمام کرامات کو ہم قرآن و حدیث پہ پیش کریں گے. اگر وہ بندہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا تو یہ کرامات حق ہو جائیں گی، نہیں تو یہ شیطنت ہوگی. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہی تو بات بریلوی بھی کرتے ہیں کہ صوفی کی بات قرآن و حدیث پہ پیش کی جائے گی. یہ باتیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ انبیاء جو ہے وہ قبائل اور سغائر سے جو ان کی عبادت کا حکم ہوتا ہے کہ گویا معصوم نہیں ہے. مراد یہ کہ اس پر مقرر نہیں رہتے، یعنی اسے رجوع کر لیتے. اگر کوئی کبیرہ گناہ جیسے دینے کی عبادت کا مطلب یہ سمجھاؤں کہ اگر کسی نبی سے کبیرہ گناہ سفا ہے نا اسے رجوع ثابت قدم نہیں رہتا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اتنے دن میں یہ خیال تھا کہ ہم یاد کے کبیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ عقیدہ کیا ہے جی مجھے بتائیں، یہ کسی سنی کا عقیدہ، یہ کسی کا رہا ہے پہلے 300 سال میں؟ یہ احتیاطی مسئلہ نہیں ہے، تو عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ تو احتیاطی مسئلہ نہیں ہے. تو عقیدے کا مسئلہ ہے نا. تو مجھے بتائیں کہ اب یہ اگر یہ بھارت ان کی اس کو یہ توثیق کر دیں غلام عثمان ظہیر صاحب، تو بریلوی ان کو پاکستان میں رہنے دیں گے؟ مجھے بتائیں. یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہ تو یہ میں نے عبارت تو میرے پاس تک ہوئی ہے، مجھے تو وہ عبارت صحیح نظر نہیں آئی ہے. عبارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ہے کہ میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ علی بھائی جو ہے نا وہ ذرا نرمی سے کام لے، اور میرا خیال ہے کہ جو آدمی نرمی سے کام لے سکتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ سرفراز کرتا ہے. ٹھیک ہے میں نرمی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ میری یہ جو 2 باتیں ہیں کہ یا یہ ان عقیدوں کو غلط کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ یہ عقیدے غلط ہیں، ابن تیمیہ کی کتابوں میں کسی نے ڈال دیے، یہ میرے جو یہ ان سے ریکویسٹ ہے یہ غلط ہے کیا؟ میری ریکویسٹ تو صحیح ہے آپ کی. صحیح ہے نا. تو باتیں جو غلط ہے نا جی کم از کم وہ غلط باتیں عقیدے میں بھی لگ سکتی ہے نا. انسان جس طرح نووی جو اسلام نووی صفات کے بارے میں جو ان کا نظریہ ہے حافظ ابن حجر کا فتح الباری جو ہے اس کے خلاف کتابیں لکھی گئی. میرے پاس حدیث علماء کی کتابیں ہیں جو اس میں جو گفتگو ہے نا عقیدے کی. ٹھیک ہے. کرام تو رد کرتے ہیں، کوئی یہ سمجھتا نہیں ہے نا کہ اس میں جو ہے نا تشدد کرنا ہو. مجھے پریشان کرنا، میں اتنا میرا وقت قیمتی ہے کہ جو ہے نا میں ویسے ان کے فون سے پریشان ہی ہوں. اچھا. یعنی مجھے جو ہے نا میں دوسرا یہ کہ غلام عثمان کے اندر میں نرمی نہیں پا رہا ہوں. اگر ذرا نرمی ہوتی نا
جی میں نے کہا کہ انہیں کہا کہ میں آپ کو اور ان کو ہٹانے تک کی جگہ میں جنم آ جاتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، زبردست. لیکن مجھے ان کے اندر نرمی کا کوئی ذرا بھی نظر نہیں آ رہا ہے، الٹا وہ مجھے جان رہے تھے. آپ کو ڈانٹ رہے تھے؟ ہاں میرے ساتھ سختی سے پیش آئے ہیں. وہ میں نے کہا کہ میں ہنسنے لگا، میں نے کہا کہ بھائی میرا یہ من ہے میں کسی آدمی کے خلاف جو ہے نا تیز کاروائی نہیں کرتا ہوں. تیز کاروائی تو ہم اگر میرے دو سینا لیڈیز، ہاں ایک سینا لیڈیزوں سے وہ کہتا ہے میں صحیح بخاری میں بھی مدرسین کی باتیں نہیں مانتا ہوں جو انجل لگے. ٹھیک ہے. کیا کہتے کہ ان کے خلاف بائیکاٹ کر دیتے اس لیڈی سے دکھا دیتے نہیں، اس کو میں سمجھاتا رہا. تو مطلب یہ ہے نا کہ نرمی کے ساتھ اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنی ہے، بعض اوقات عقیدے میں غلطی لگ سکتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابن تیمیہ کی عبارتیں ہیں جو میں نے وقت شاملہ سے بھی نکالی ہیں، کل جامعہ عصریہ کے علماء نے بھی کنفرم کر دی ہیں اور انہوں نے ترجمے کر کے سیاق و سباق کے حوالے میں نے آج بھی مولانا مسعود کو کہا ہے کہ آپ اس پمفلٹ کا جواب دیں. پمفلٹ کا آپ کے نزدیک وہ جو باتیں آپ ابن تیمیہ کی وہ جو کتابوں میں عقیدے آپ ان عقیدوں کو حق مانتے ہیں؟ نہیں استغفر اللہ، نہیں ہوں بالکل بالکل. جو غلط بات ہے نا، جو صحیح بات ہے اس کو میں حق مانتا ہوں. جو غلط بات ہے چاہے ابن تیمیہ کی یا صاحب کی یا نووی کی، اس سے میں بری ہوں. لیکن یہ مسئلہ کہ کسی کو کہنا کہ یہ بدعت ہے اہل بدعت میں سے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں. نیکیاں زیادہ ہیں، غلطیاں ہو گئی. اب اس غلطیوں میں سے دو ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو اس کی کتاب میں کسی نے، لیکن اس کا امکان کم ہے. سوائے فتاوی ابن تیمیہ میں شک ہے، باقی کتابوں کے بارے میں تو شک نہیں. دوسری بات یہ کہ اس کی جو ہے وہ بات ثابت ہو، ثابت ہے تو غلط بات کو جو ہے کس طرح دفاع کرے. شیخ صاحب طاہر القادری نے 40 درس دیے ہیں جس میں سے 15 درس ابن تیمیہ پہ ہیں کہ وہ صوفی ہیں، اور آپ بریلوی تو بغلے میں جا رہے ہیں کہ ابن تیمیہ صوفی تھے. آپ کو بھی شاید کوئی فون آیا کسے طرح دیے؟ طاہر القادری نے ٹی وی پہ؟ ہاں وہ تو ظاہر کریں گے. تو وہ بریلوی تو ہم رہے نہیں جو کہ آج سے 100 سال پہلے تھے کہ ہم یہ سمجھے کہ انہیں معلومات نہیں ہوگی. اب تو ساری ہماری کتابیں کنگال رہے ہیں. ہاں شیخ صاحب آپ کو بھی کسی رسالے جو ہے نا کہ رسالہ پڑھتے ہیں، ہاں. بتایا مکتبہ اسلامیہ والوں نے، ہاں دربار کی طرف سے بریلوی آتے ہیں اور بڑے مولوی آتے ہیں لے کے جاتے ہیں رسالہ. تو وہ تو ساری باتیں آج کل جو ہے نا ان کے علم میں. اچھا وہ آپ کو ایک بریلوی نے کو فون کر کے مبارکباد بھی دی تھی کہ ابن تیمیہ ہمارا ہے، ہم اس کی کتابیں بھی خرید رہے ہیں. ہاں مجھے کہا نا، مجھے وہ پٹی سے وہ بریلوی جو ہے عمران بریلوی، وہ بڑا مبلغ ہے اس کا. اچھا وہ کہتے ہیں وہ تو وہ کہتے ہیں شیخ صاحب یہ آپ میرے پہ بدتی کا فتویٰ لگاتے ہیں پھر؟ نہیں اچھا. تو آپ سے محبت کرتا ہوں. کسی کو تو وہ بات کی بات ہے، میرے دل میں ابھی تک آپ کی محبت جو ہے نا اس میں کمی نہیں آئی ہے. الحمدللہ انشاءاللہ نہیں آئے گی. ہاں جی، کیونکہ آپ سے جو ٹکراؤ والے پنڈی والے ریسرچ سینٹر والے میرے خاص دوست تھے، وہ جھوٹے ثابت ہوئے. ادھر جو ہے غلام مصطفیٰ صاحب ابھی تک ایک چیز ثابت نہیں کر سکے. انشاءاللہ قیامت تک نہیں کریں گے. باتوں پر رد کرنا یہ تو مسئلہ اجتہاد ہے، یہ آپ کا اجتہاد ہے. اس کا دوسرا یہ کہ عالم کے لیے ضروری نہیں کہ عربی زبان کا بہت بڑا عالم ہو. جائز قرار دینا جو ہے نا، صحیح. عربی کی باتیں نہیں آتی، یہ بات غلط ہے. یہ وہی بات ہے جو حدیث کو دیوبندی بریلوی کہتے ہیں چاہیے.